ایک امیر ترین شخص کو جانور رکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے پاس مرغے، مرغیاں، بھیڑ بکریاں اور اونٹ وغیرہ کافی تعداد میں تھے۔ وہ ان کی دیکھ بھال بڑے ذوق و شوق سے کرتا تھا۔ اس کو اپنے ایک ایک جانور کی پہچان تھی اور تمام جانور بھی اس سے مانوس تھے۔ ایک دن اس کا ایک مرغا گم ہو گیا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے تمام ملازموں کو مرغے کی تلاش میں بھیجا اور خود بھی اونچی نیچی جگہوں پر جا کر دیکھنا شروع کیا، لیکن انتہائی کوشش کے باوجود رات تک کسی کو مرغا نہ ملا۔ کسی ملازم نے کہا کہ کوئی بھیڑیا، کتا وغیرہ مرغے کو لے گیا ہوگا۔ امیر شخص نے فوری کہا کہ مرغے کے پر اور ہڈیاں کہاں ہیں؟ تو ملازم ہکا بکا رہ گیا۔ دوسرے دن اس امیر شخص نے اونٹ ذبح کروائے اور تمام علاقے کے لوگوں کو دعوت پر بلایا۔ کھانا کھانے کے بعد امیر شخص نے تمام مہمانوں سے التجا کی کہ وہ تمام لوگ میرا گمشدہ مرغا ڈھونڈنے میں میری مدد کریں۔ کسی نے بھی امیر شخص کی التجا پر کوئی توجہ نہ دی اور کھانا کھا کر کوئی بات کیے بغیر چلے گئے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ علاقے میں سے کسی کا بکرا گم ہو گیا۔ اس شخص نے دوبارہ اونٹ ذبح کروائے اور علاقے کے لوگوں کو دعوت دی اور ان سب سے پھر درد مندانہ التجا کی کہ میرا مرغا ڈھونڈنے میں میری مدد کریں۔ ان میں سے چند لوگوں نے کہا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہاں بکرا گم ہونے کا معاملہ ہے اور یہ اتنا امیر شخص ہو کر اپنے مرغے کو ابھی تک رو رہا ہے۔ امیر شخص کے نوجوان بیٹوں نے اپنے والد کے رویے کی مہمانوں سے معافی مانگی۔ چند دنوں کے بعد علاقے سے کسی کا اونٹ گم ہو گیا۔ اس امیر شخص نے پھر وہی عمل دہرایا، یعنی پھر اونٹ ذبح کروائے، لوگوں کو دعوت دی اور اپنا گمشدہ مرغا ڈھونڈنے کی درخواست کی۔ اس مرتبہ علاقے کے لوگوں نے امیر شخص کو خبردار کیا اور کہا کہ اب آپ نے ایسی حرکت کی تو آپ کو سرداری سے فارغ کر دیں گے۔ امیر شخص نے لوگوں کے رویے کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ علاقے کی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی گم ہو گئی۔ نوجوان لڑکی کی گمشدگی پر پورا علاقہ سکتے میں آ گیا۔ یہ پورے علاقے کی عزت و غیرت کا مسئلہ تھا۔ امیر شخص نے پھر اپنے گمشدہ مرغے کی تلاش میں مدد کی درخواست کی۔ لوگوں نے مرغے کی تلاش کا بار بار تقاضا کرنے پر امیر شخص کو پاگل قرار دیتے ہوئے سرداری سے معزول کر دیا اور فوری لڑکی کی تلاش میں نکل پڑے۔ کھوجیوں کو بلایا گیا، سونگھنے والے کتے منگوائے گئے، لوگ مختلف ٹولیوں میں ہر طرف لڑکی کی تلاش میں نکل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کسی نے اطلاع دی کہ کچھ نامعلوم افراد پہاڑی کے غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ علاقے کے لوگ اکٹھے ہو کر غار کی طرف بھاگے اور غار میں چھپے ہوئے لوگوں کو پکڑا تو معلوم ہوا کہ غار کو ڈاکوؤں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے اور لڑکی ڈاکوؤں نے زبردستی اغوا کر لی تھی۔ لوگوں نے ڈاکوؤں کو پکڑ لیا اور لڑکی بھی مل گئی۔ اس امیر شخص کے مرغے، بکرے، اونٹ وغیرہ کی ہڈیاں اور پر بھی مل گئے۔ تمام گمشدہ چیزوں کا سراغ اس غار سے مل گیا۔ لڑکی کے ملتے ہی لوگوں کو خیال آیا کہ حقیقت میں امیر شخص اپنے گمشدہ مرغے کے لیے پریشان نہیں تھا، بلکہ وہ علاقے کے لوگوں کو بڑے نقصان سے خبردار کر رہا تھا اور بڑی آفت سے بچانا چاہتا تھا۔ علاقے کے لوگوں نے امیر شخص سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور خوشی خوشی سرداری کا عہدہ بھی دے دیا۔ یہ حکایت عرب علاقہ کی ہے اور اس میں دنیا بھر کے لیے سبق ہے کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے نقصان روک لیتے ہیں تو بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ بڑے بزرگوں کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہ ہے، اس کو سمجھنا اور عمل کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔